هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں نے بتایا تھا کہ موت کی یاد انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ انسان آخرت کی طرف اپنے توجہ کو بالکل لگا دے اور اللہ اس کے سامنے ہمیشہ ہو، اور اللہ کی شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی وہ انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو دین پہ عمل کرنا، دین کے باتوں کو سیکھنا اور ان کو جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور کل میں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی مصیبت آنے پر انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کو مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اب دیکھیے اور چند احادیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن یموت بعرق الجبین۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں موت کے موقع پر پسینہ آتا ہے، آدمی پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے جن کا انتقال ہو رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آدمی کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو موت کے موقع پر پسینہ آ رہا ہے، آخری لمحے میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اس کے پیشانی پر پسینہ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ مومن ہونے کی ایک علامت ہے۔ مومن، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کے موت کے موقع پر اس کے پیشانی پر پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی محدثین نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، زندگی بھر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، رزق حلال طلب کرتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کوشش میں، محنت میں جو لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موت کے موقع پر اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ حلال کمانا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اسی طرح سے شریعت کو مان کر زندگی گزارنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کی پابندی کرنا، یہ جو چیزیں ہیں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کے آنکھوں کے سامنے دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، وہ ہل رہا ہے، وہ عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں تکلیف میں ہے، گنہگار ہوگا۔ نہیں، موت کے موقع پر جو سختی ہے وہ حق ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ سختی، انبیاء جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے آخری موقع پر بھی ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس لیے کہتے ہیں جو موت کی جو کیفیت ہے، موت کی جو سختی ہے وہ حق ہے، برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر کسی کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ آدمی جب اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی آدمی موت کے بالکل قریب ہے، پانی پلا رہے ہیں، پانی پی نہیں پا رہا ہے، کچھ بول نہیں پا رہا ہے، کچھ ایسی کیفیت اگر ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لقنوا موتاکم،
اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ تلقین کرو، آپ پڑھو اس کے پاس اور اس کو یاد دلاؤ کہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی انتقال کر رہا ہے، جو آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے، دار فانی کو چھوڑ رہا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسے کلمے کی تلقین کرو۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مرتے وقت زبان پر کلمہ نکل جائے، اور یقیناً یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، زندگی بھر جس چیز کے لیے محنت کی آخر میں وہی چیز آئے گا زبان پہ، جس چیز کی محبت دل میں تھی، جس چیز کو سب سے اوپر رکھا تھا وہی چیز زبان پہ جاری ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہوگا کلمہ۔ دل کو صاف کر کے حسد، بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، معاف کرنے کا جذبہ نہیں، درگزر کرنے کا جذبہ نہیں، اور دل میں گناہوں کو جگہ دیا ہوا ہے، اور وہ غیبت کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، دین سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو زندگی بھر اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول چھائے ہوئے ہوں، ہر بات یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں سنت کے مطابق ہو، ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو بھی چیز کروں وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، اس کی محنت کرتا ہے، اور آخری موقع پر اللہ تعالیٰ اسے کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے وہ تو آدمی کہے گا جو اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم لوگ جو ان کے اطراف بیٹھے ہوئے ہو، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، وہ موقع پر یہ بات کرنے کی نہیں ہے، کوئی دیکھنے کے لیے آتے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کسی کو دکھا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کا جو کیفیت ہے وہ جانتا ہے۔ شیطان کن کن شکلوں میں آ کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، وہ ایسا خطرناک موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردار کو جو اس دنیا سے جا رہا ہے تمہارا کام یہ ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ علماء بیان فرماتے ہیں بولنا نہیں، بول نہیں بولنا، اس کے کان کے پاس آہستہ سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ بولنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی غصے میں آگے جا میں نہیں بولتا ہوں بولے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آدمی کی کیفیت ہم برداشت نہیں کر سکتے، آخری موقع شیطان پورا زور ڈالتا ہے کہ ایمان ابھی چھین لو اس سے، کس شکل میں شیطان وہاں پہ آتا ہے اس کے ایمان کو کھینچنے کے لیے، وہ پریشان حال ہوتا ہے جو اس دنیا سے جاتا ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ موت معمولی چیز نہیں ہے، جہاں انتقال ہوا ہے مردار کو اللہ تعالیٰ وہ دکھاتے کون گھر میں آ رہا ہے۔ قبر میں جب دفن کر کے جاتے ہیں چپل کی آہٹ تک سنتا ہے، اللہ جس کو چاہے جو سنانا چاہے سناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہاں پہ کیا بیان فرمایا، وہ کیفیت جو اس کے اوپر بیتے تمہیں معلوم نہیں ہے، تو تم وہاں دنیا کی باتیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میت کو جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ کون سی چیز دے گی؟ آپ اسے تلقین کرو، یہ سب سے زیادہ محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لقنوا موتاکم، تلقین کرو، بولو، لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے کہو۔ کیوں؟ دوسرے حدیث میں آتا ہے جو موت کے موقع پر جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور میں نے بات بتائی جس کے دماغ پر دین چھایا ہوا ہوگا اور جو ہمیشہ دین کو آگے رکھے گا، اسلام کو ہمیشہ آگے رکھے گا، سچ کو ہمیشہ آگے رکھے گا، اس کو اللہ نصیب کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخری لمحے میں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، نہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آئے، زندگی بھر ڈرائیور تھا، کلینر تھا،
اس کا ہمیشہ کام تھا گاڑی پیچھے آنے دو، پیچھے آنے دو، آگے جانے دو، آگے جانے دو۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جن کو کلمے کی تلقین کی گئی تو کہہ رہا پیچھے آنے دو، پیچھے آنے دو، پیچھے آنے دو۔ زندگی بھر جو بولتے ہیں اللہ آخری لمحے میں وہی بول نکالتے منہ سے۔ کیا بولا زندگی بھر؟ 60 سال کی زندگی میں تمہارے آنکھوں کے سامنے اصل مقصد کیا تھا؟ کیا سوچ کر دنیا میں تم نے زندگی گزاری؟ اللہ کو آگے رکھا، ہاں حلال کمایا، نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، اللہ نصیب کرے کلمہ، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں دین کا، اسے نمازوں کا کوئی فکر نہیں، اسے کسی چیز کا کوئی فکر نہیں، اسے صرف مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑا رہا۔ اللہ ایسے لوگوں کو موت نہیں دیں گے ایمان کی حالت میں، جبکہ اللہ دوسری جگہ قرآن بیان فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا مگر مسلمان بن کے، ایمان کی حالت میں موت آئے، ایسے مرنا ہی نہیں تم ایمان لیے بغیر۔ یعنی ہم بولتے ہیں نا آنا نہیں گھر میں یہ چیز کیے بغیر، اللہ کہتا ہے کہ مرنا موت نہ آئے تمہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے پھر بیان فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اطراف میں بیٹھ کر، ماں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کے لیے یہ سنت طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ وہاں دنیا کی گفتگو، وہاں چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ سب ان کو کنارے ہٹا دو۔ اب ہمارا اصل کام یہ ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین چیز اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اور دوسرے ایک حدیث میں ان معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ان النبی قال اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو اس دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہے اس کے پاس یاسین کی تلاوت کرو۔ اگرچہ کہ اس حدیث پہ کلام ہے، بات ہے حدیث زیادہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن جائز ہے کہ آپ ان کے پاس جن کا روح قبض ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے کیا کرو، یاسین پڑھو، یاسین کی تلاوت کرو، اسے کلمے کی تلقین کرو، دنیا کا سب غم فکر سب کچھ چھوڑ دو۔ آخری لمحے میں آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق آدمی جب عمل کرتا ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ ان ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ جو ان کے شوہر ہیں ان کے وفات کے وقت تشریف لائے۔ ام سلمہ کون ہے؟ ام سلمہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی۔ اس سے پہلے ان کے جو شوہر تھے ان کا نام کیا تھا؟ ابو سلمہ تھا۔ ان کا جب انتقال ہوا اللہ کے نبی نے کہا کہ غم زیادہ مت کرو، دعا سکھائیے، دعا پڑھو، اللہ تمہیں اس سے بہتر کیا کرے گا، شوہر نصیب کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اس سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اور پورا خیال رکھنے والے۔ جب اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تو بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی سے ان کا نکاح ہوا۔ مصیبت کے آنے پر اللہ سے کیا کرنا؟ دعائیں کرنا، پوچھنا علماء سے کیا اس وقت کرنے کا عمل ہے، ہر چیز کو پوچھ کر سیکھنا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ قرآن بیان فرماتا ہے پوچھو، سوال کرو اہل علم سے، جاننے والوں سے، اگر تمہیں علم نہیں ہے ہر چیز پوچھتے ہو، ایک بخار آ جائے، ایک بیماری آ جائے، ہر چیز کے لیے تم اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو۔ گھر بنانا ہے، سول انجینئر، بیمار ہو گئے اس میں بھی ناک کی بیماری، سر درد کی بیماری، آنکھ کی بیماری، اس کا ایکسپرٹ ENT کے پاس جاتے ہیں۔
اور چمڑے کی بیماری اس کا ایکسپرٹ. آج کتنے لوگ اس کو ایکسپرٹ چاہیے. لیکن دین میں کیا ہم غور کریں کہ ہمارا زندگی کہیں دین کے مرحلے میں ہم کہیں پھنس جائے؟ کیا ہم علماء سے پوچھتے ہیں؟ کیا ہم پوچھتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ ہم کو سب معلوم ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پوچھ کر سیکھنا چاہیے. یہاں پہ دیکھیے حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں کیا تھی؟ کھلی ہوئی. دیکھیے کوئی آدمی انتقال کرتا ہے آنکھ کھلا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا. اسی لیے سنت یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے اس کی آنکھ کو بند کر دو. آئے گا آگے آئندہ پورا طریقہ آئے گا، کیا ہے بتاؤں گا. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتا ہے. جب جسم سے روح نکالا جاتا ہے نا تو آنکھ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے. آنکھ دیکھ رہا ہوتا ہے روح نکل کے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. آگے آئے گا کیسی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ کس حال میں روح نکلتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 30 سورہ نازعات میں بیان فرماتا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یہ وہ ہے جو کھینچ کر روح نکالا جاتا ہے. ایسے سمجھیے کانٹے دار درخت پہ کاٹن کا کوئی ووڑنی ڈال کے کھینچو، جیسے چتر بتر ہو کے کپڑا نکلتا ہے نا، وہ سختی انسان محسوس کرتا ہے. والنازعات غرقا. فرشتے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اور تیزی سے روح کھینچتے ہیں. یہ کافروں کا روح ہے، یہ ان لوگوں کا جو نافرمان، ایمان والے نافرمان ہیں، ان کا بھی حشر ہوگا. والناشطات نشطا. مومنوں کا روح آرام سے ہلکے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اس طرح سے روح نکالا جاتا ہے. یہ دو کیفیتیں انسان پہ آئے گی. ہم کس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا زندگی بتائے گا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ قرآن بیان فرماتا ہے انسان اپنے بارے میں نا سب جانتا ہے. وہ جنتی ہے جہنمی ہے خود جانتا ہے. میرا عمل کیسا ہے میں سب جانتا ہوں. آپ کا عمل کیسا ہے کوئی گواہی دینے کی ضرورت نہیں. 10 لوگ آپ خود بول سکتے ہیں. آپ سے غلطیاں بھی ہوئی ہے تو آپ بولیں گے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، امید ہے اللہ معاف کرے گا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی فتویٰ دے، کوئی بتائے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 مرحلہ آئے گا. ان دونوں مرحلے میں جب روح نکلتا ہے تو آنکھ دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. آنکھ کھول کے اوپر سے جا رہا ہے تو آنکھ کھل جاتا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتا ہے. پھر ان کے گھر والے چیخنے لگے، رونے لگے. فطرت تھا. اتنے اچھے شوہر، اتنے اچھے باپ، اتنے اچھے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے تو عام حالت میں جیسے لوگ روتے ہیں وہ رونے لگے. تو آپ نے فرمایا اپنے لیے صرف خیر و بھلائی کی دعا کرو. اب کچھ بھی ایسی بات نہ کہو کہ تمہارے لیے بد دعا ہو. معلوم ہے لوگ اس موقع پر غلطیاں کرتے ہیں. میں بھی مر جاتی، ہم لوگ زندہ رہ کے کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ایسے بد دعائیہ کلمات. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ تکلیف کے موقع پر تم کو پریشانی آئی ہے، اللہ کا تھا اللہ نے اٹھا لیا، لیکن کوئی منہ میں ایسا بول نہ آئے جو تمہارے خلاف ہو. فرشتے آمین بول رہے ہوتے. بہت سارے اپنے محبت کے اعتبار سے آدمی کہتا ہے میں بھی مر جاتی ان کے ساتھ، میرے ساتھ بھی یہ ہو جاتا، ہم لوگ سب مر جاتے، اب وہ نہیں تو ہم کیا کریں گے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تدعوا علی انفسکم. اپنے اوپر بد دعا نہ کرو الا بخیر. خیر مانگو، اللہ صبر دے، اللہ صبر دے، اللہ وہ تو چلے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے درجات بلند کر. اللہ ان کا تو ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ روح کی جو سختی تھی نکلنا تھا اس سے پار ہو گئے. اب ہمارا مرحلہ ہے، وہ تو نکل گئے. اللہ ہمیں آسان فرما، ہمیں اس کیفیت سے ہٹا، اللہ اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے.
یہ دعا اللہ سے کرنا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بدعا نہ کرو، الا بخیر، مگر یہ کہ خیر کی دعا اس موقع پر مانگو. کیوں؟ فإن الملائکۃ تؤمن، اس لیے کہ ملائکہ آمین کہتے ہیں اس پر جو تم کہہ رہے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کیا فرمایا؟ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، صحابی ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ درگزر کر، معاف کر دے. یہ دعا کرنا وہاں جانے کی بات. آخری نزا کی حالت میں اگر چلے گئے تو وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، اور موقع ملا تو یاسین پڑھیے. اور آپ کے آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا آنکھ بند کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی. کیا کہنا؟ اللہم اغفر لابی سلمہ، جس کا بھی انتقال ہوا اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے درگزر فرما. جتنا بھی کرتا تھا آج دیکھ اللہ عاجزی کے ساتھ پڑا ہوا ہے. جو ایڑیا مار کے چلتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے پاس مال ہے، اپنے پاس سٹیٹس ہے، اپنے پاس عہدہ ہے، تو دنیا میں سب کو چونٹی سمجھتا تھا. آج کیسا بے بس پڑا ہوا ہے. اللہ بیان فرماتا ثم اماتہ فاقبرہ، تمہیں ماروں گا بھی، تمہیں قبر تک پہنچاؤں گا بھی. ثم اذا شاء انشرہ، اور جب چاہوں گا تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا بھی. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پورا اکڑ، پورا سٹیٹس، پوری حیثیت مٹی میں مل جائے گی. آخری اما پارا اٹھا کر آپ پڑھیے قیامت کے احوال، قبر کے احوال. آدمی کا اکڑ ہے نا، آدمی کا جو پیسے پر جو غرور ہے، اپنے حسن پر جو غرور ہے، اپنے آپ پر جو تکبر ہے، مجھے یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑی، یہ سب ہے نا، یہ سب مٹی میں مل جائے گا. ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے ہو جیسے کہ حقیقت سامنے ہو رہا ہے. کرو جو کرتے. ثم اماتہ، پھر وہی مارتا ہے. فاقبرہ، قبر میں بھی پہنچائے گا. اور لاش پڑا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ نہا سکتا ہے، نہ کپڑے پہن سکتا ہے. کہاں گیا تکبر؟ سب ختم. اتنا عاجز انسان ہے. اور آج ہم دنیا میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے سے بڑا کوئی نہیں سمجھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا اس کے لیے دعا کرو، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر کیا فرمایا؟ وارفع درجته فی المہدیین، اللہ اس کے درجے کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما. اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دے اور ان کے درجے کو بلند فرما. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کی قبر کو کشادہ کر دے. جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر آدمی کو دباتا ہے اس طرح سے دباتا ہے. آپ سوچئے ایک آدمی قبر میں اس کی جگہ کتنا ہے. جب قبر دباتا ہے تو کیا حشر ہوگا، کیا تیاری ہم اس کے لیے کب اللہ سے رو کے مانگیں اللہ ان کیفیت سے ہمیں بچا. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ اس کے قبر کو کشادہ کر. اللہ وہ جو سختی ہونے والی ہے جب جاتا ہے تو قبر ایک مرتبہ دباتا ہے. نافرمان ہوا تو پھسلی سے پھسلی مل جائیں گی. ہے اللہ جتنا دنیا میں محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کا بدلہ بھی اللہ لے گا. تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. یہ بھی دعا کرنا جو دنیا سے چلے گئے. ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتے. آپ دیکھو ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں، منہ دیکھتے آتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں وہی دین ہے. حالانکہ منہ دیکھنا کوئی دین نہیں ہے، جنازہ دیکھنا کوئی دین نہیں ہے. دیکھو بہتر ہے دیکھنا. کیوں بیان فرمایا؟ جا کے ان کے لیے دعا اللہ اسے معاف فرما، اللہ اسے درگزر فرما، اللہ اسے قبر کو کشادہ فرما. اللہ ابھی ایک مرحلہ آ رہا ہے، ابھی جب دفن کیا جائے گا فرشتے آئیں گے، سوالات پوچھیں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، کون سا دین ہے؟ اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کو قبر کی طرف حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے مدینے کی طرف اشارہ کر کے دکھائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصویر دکھائے، یا اللہ کے نبی کا نام لے کے پوچھیں گے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اس کو نبی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یہاں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولیں گے تو وہاں زبان نہیں کھلے گا. وہاں زندگی بھر کا عمل اگر رہے گا تو زبان کھلے گا. ہم 3 سوال رٹ لیں گے، یہ سمجھتے ہیں میرا دین کیا ہے، اسلام ہے، میرا رب کون ہے، اللہ ہے، یہ کون ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ میں یاد کر لوں گا. وہاں منہ نہیں کھلے گا. وہاں عمل کے اعتبار سے منہ کھلے گا. عمل جتنا ہوگا
آرام سے منہ کھلے گا. اللہ کے نبی نے یہاں وہی بیان فرمایا. وہ سب مراحل جو ہے نا وہ حدیثیں آپ پڑھیں گے تو آدمی جینا چھوڑ دے گا. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, اللہ اس کے قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے روشنی کر دے. قبر اندھیرا گھڑا ہے, 10 منٹ 5 منٹ کمرے میں لائٹ بند کر کے رہو, دیکھو اپنے اوپر کر کے دیکھنا ہے سب چیزیں. ایمان تازہ ہوتا ہے, وہ نشاط طاقت ملتی ہے, قرآن پڑھنے میں طاقت آئے گا, دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا اس سے بچنے میں طاقت آئے گا. کبھی بند کر کے دیکھو, باتھ روم میں بیٹھتے ہیں 1 منٹ کے لیے لائٹ بند ہوتا ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. انسان کی کیفیت ہے یہ. روم میں ہے 1 منٹ کے لیے کوئی مین سوئچ آف کر دے, اتنا بڑا کمرہ آدمی سارا گھوم سکتا ہے, لیکن انسان کی حالت ایسی ہے کہ چیخ نکل جائے گی. اور یہ جو اندھیرا گڑا ہے جس میں اجالا کیا ہے, ایمان ہے. جس میں اجالا کیا ہے, قرآن کی تلاوت ہے. جس کو ہاتھ لگائے بغیر زندگی گزر گئی. اپنے نفس سے پوچھنا, اپنے آپ سے محاسبہ کرنا کہ قرآن کتنا ختم کیا تھا, اتنے سال گزر گئے, کتنا قرآن آپ نے ختم کیا, کتنی آپ کے ساتھ نور ہوگا. رو رو کے اللہ سے معافی مانگنا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اپنا شیڈیول بنانا, اپنا ایک چارٹ بنانا کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے, مجھے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, ان کا قبر تو روشن ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ بھی اللہ سے راضی. اتنے بڑے شخصیت, اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ وَنَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, اللہ ان کے قبر میں روشنی کر دے. اور پھر کہا اللہ ان کے باقی ماندہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نگران بن جا, ان کے بچے ہیں, ان کی بیوی ہیں, اللہ اب تو حفاظت فرما. یہ دعا دینا ہے, یہ دعا دینا ہے. جسی جنازے میں جاتے ہیں تو یہ دعا دینا ہے جو میں نے ترتیب سے بتایا. اگر پہلے پہنچے تو کلمے کی تلقین کرنا, اسی حال میں ہے یاسین کی تلاوت جائز کر سکتے ہیں. اسی حال میں اگر انتقال ہو گیا آنکھ کو بند کرنا اور دوسروں کو کہنا کہ رو مت, اپنے آپ پر بددعا مت کرو, کوئی ایسا بول مت بولو, کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا, ان کے قبر میں روشنی کے لیے دعا کرنا, اور ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے. ان کے بعد جو بھی ان کے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان کا نگران کون ہوگا اس پر؟ اللہ ہوگا. یہ اس کی دعا کرنا یہ اصل سنت طریقہ ہے. اس کے بعد بھی اور چند باتیں آئیں گی جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھا جائے گا. بہت اہم باتیں ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کل کے درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.